بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، لوٹ مار، چور بازاری، تمام ایم پی ایز ایم این ایز اس ملک کو لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا آفاق احمد کی مہاجر قومی موومنٹ۔ دونوں سے کاشف امین کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان سے میرا ایک سوال ہے۔ فاروق ستار، خالد مقبول، انیس ایڈوکیٹ، عامر خان، ایک ادارہ ہوتا تھا کے ایف، جس میں بہت ساری ایمبولنسز خریدی گئی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام پہ۔ فاروق ستار، امین الحق، خالد مقبول، کیا ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کے ایف جو فاؤنڈیشن تھی، اس کی ایمبولنسز، اس کے فنڈز کہاں ہیں؟ یہ اہلیان کراچی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اس شہر میں اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہمیں چیپا، ستاریدی، تمام ویلفیئر الخدمت، جماعت منافقین کی جو تنظیم ہے الخدمت، آپ کی کے ایف کہاں ہے؟ کیا آپ اس کے فنڈز، اس فاؤنڈیشن کے بارے میں اہلیان کراچی کو، اہلیان پاکستان کو کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کاشف امین نے تو صرف ایک شہداء فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا نا، جس کے فنڈز جو ہیں آپ۔ امین الحق، پاور ہاؤس کے پیچھے روشن باغ میں تمہیں اپنا گھر یاد ہے؟ میں بھی اسی فیڈرل بی ایریا میں رہتا تھا، جس فیڈرل بی ایریا میں امین الحق آپ رہتے تھے، فاؤنڈر ممبر آف ایم کیو ایم۔ روشن باغ کا گھر یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے ایک کام کرنا چاہیے، سب کے پرانے گھروں کو بتانا چاہیے۔ ماڈرن روڈ، جہانگیر روڈ، جمشید روڈ، جو بھی آپ نام لیں، شاہ نجف امام بارگاہ کے ساتھ سلیم شہزاد کا گھر آپ لوگوں کو یاد ہے؟ ورنہ میں اپنے کسی ساتھی سے کہتا ہوں کہ اب مجھے نہیں معلوم اس گھر اس شیپ میں موجود ہے سلیم شہزاد کا یا نہیں۔ انیس ایڈوکیٹ کا میرپور والا گھر میں نے دیکھا ہے، اور میں 2 دفعہ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آفاق احمد کا بھی گھر میں نے دیکھا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا بیت الحمزہ اپارٹمنٹ بن کے بیچ دیے گئے۔ کیا ہمارے قائد محترم بھائی، یہ جو الادین پارک کے پیچھے آپ کے پاس پلاٹ آیا، کیا آفاق بھائی بتائیں گے کہ یہ آپ کو پلاٹ کہاں سے ملا تھا جو آپ نے بیچا؟
یہ پلاٹ آپ کو کہاں سے آیا؟ آپ تو 8 سال سے جیل میں تھے. آپ کی جاب کا کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب اتنی پراپرٹیاں کہاں سے ہو گئیں، کہاں سے آ گئی یہ پلاٹ؟ یہ مصطفیٰ کمال، یہ انیس ایڈوکیٹ، وسیم آفتاب، گولی مار کا گھر یاد ہے ٹین کی چادروں کا؟ وسیم اختر، لائنز ایریا کے چھچورے، کنگلے، فٹ پاتھیے، آپ کے نیشنل شپنگ کارپوریشن اینڈ شپنگ اینڈ مواصلات کے بابر خان غوری، آپ نے ان کا گھر یاد ہے؟ ان تمام افراد، یہ جو آج بڑے بڑے اپنے نامی گرامی اپنے آپ کو بنے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں نا کہ بہت سارے ایسے، وسیم بھائی، آپ کو یاد ہے انجینئر وسیم بھائی، MNA رہے، نائس آدمی. خاموشی، ریحان عمر فاروقی کے قتل کے بعد ڈاکٹر ریحان عمر فاروقی، انہوں نے پاکستان چھوڑا، خاموش زندگی گزار رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. MNA رہے، وہ انجینئر تھے NED کے، لیکن مخلص تھے، قوم سے مخلص تھے، اپنے شہر سے مخلص تھے. تو یہ آج جتنے بیٹھے ہیں، کنور نوید جمیل، ہم نے گھر دیکھا ہے حیدرآباد والا، اور ہم نے کٹائی بھی دیکھی ہے عامر آفاق کے ہاتھوں، اور کہانی کیا ڈالی تھی وہ بھی ہمیں پتا ہے. پھر وہی کنور نوید جمیل مرحوم کنوینئر بھی ہوئے. تو ہم نے سارے رنگ دیکھے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ چپلیں چٹخانے والے، ان کے اکثریت کے پاس تو بائسیکل بھی نہیں تھی. یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں، اکثریت کے پاس بائسیکل نہیں تھی. سامنے بیٹھ جائیں میرے، فاروق ستار بلا کے پوچھ لی، سامنے بٹھا لے میرے. کارنر میٹنگ کے لیے جب ہم جاتے تھے، شہزاد مرزا اور میں اور فاروق ستار بیچ میں بیٹھتے تھے، دھان پان سے آدمی. تو وہ آج بتائیں گے یہ پراپرٹیاں کہاں سے آ گئی؟ آج ہمیں آفاق صاحب بتائیے تو، یہ الادین کے پیچھے جو ابھی آپ نے جو پلاٹ بیچا، یہ پلاٹ آپ کو کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ الطاف حسین نے؟ بیت الحمزہ تو ہمیں پتا ہے، آپ نے اس کا اپارٹمنٹ سے کروڑوں روپے کما لیے. آپ بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کہاں سے، کون دے رہا ہے آپ کو؟ یہ الادین کے پیچھے اتنا بڑا پلاٹ آپ نے بیچ دیا، یہ پلاٹ آیا کہاں سے؟ یہ ان سے پوچھو نا، وسیم آفتاب سے پوچھو. یہ تو گولی مار سے ٹین کی چادروں کے گھر سے نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے پہنچ گیا، تو کہاں سے آئے بھائی میرے بھائی، کہاں سے آئے؟ در حقیقت جو اس ملک کا ناخدا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہے، آصف ابن یزید، جس کا اپنا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ میری بات پہ یقین تحقیق کیجئے، پتہ کیجئے اس کی ماں کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ کی کس گھرانے سے تھا. جب آپ اس کی ماں کے گھرانے کا تعلق نکالیں گے نا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آج پنجاب کی پوری حکومت
ہیرا منڈی کی طوائفوں پر مشتمل ہے. مجمع بخاری، کسی کے 3 خصم، کسی کے 4 خصم. اس عاصم ابن یزید نے آپ پہ مسلط کی ہوئی ہیں. یعنی ان ہیرے منڈی کی عورتیں بھی ان سے زیادہ صاحب کردار ہوں گی جتنی یہ پنجاب کی حکومت جن عورتوں کے پاس ہے. مجمع بخاری، مریم اورنگزیب، مریم نواز، یہ ہر ملک میں ایک نیا، سعودیہ میں، وہاں ایک قطر میں، وہاں ایک ایمریٹ میں، وہاں یہ وہ کیونکہ جو اپنے آپ کو سید شاہ کہلوا رہا ہے اس کی اپنی مدر کا تعلق تو خون رنگ میچ کر رہا ہے نا. عاصم ابن یزید کا ان کنجریوں کا حکومت ہاتھ میں. یہ پوری آپ دیکھ لیجیے جتنی حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، سب کے شجرے نکال لیجیے. فٹ پاتھ پہ پلنے والے، ڈرگ بیچنے والے، منشیات فروش، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، ان سب کو آپ کے اوپر مسلط اگر کسی نے کیا ہوا ہے اس کا نام ہے عاصم ابن یزید اور جی ملک کا جی بیٹا. میں ہمیشہ مرتے دم تک کہتا رہوں گا جی ملک کا جی بیٹا عاصم ملک. اور وہ کالا شاہ کاکو بغیرت انصاف شمشاد مرزا، پوری فیملی اور نیشنلٹی حاصل کی ہے کینیڈا کی شمشاد مرزا نے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارے میں کہتا ہوں نا یہ سب باسٹرڈ ہے، باسٹرڈ ہے، باسٹرڈ، پیدائشی نسلی باسٹرڈ ہے. ان کے ڈی این اے چیک کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سب کے خونوں میں فرق ہے. یہ میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، یہ نطفہ حرام ہے. آپ کو چوز کرنا پڑے گا ورنہ یہ آپ پہ مسلط کرتے رہیں گے. سندھ والوں پہ ایم کیو ایم، مہاجر قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی، پنجاب میں کنجریاں، سرحد میں گنڈل، پورا یہ آپ پہ مسلط کرتے رہیں گے. بلوچستان کے دھماکہ کسی نے نہیں کرایا. کور کمانڈر بلوچستان اور آئی ایس آئی کا ہیڈ آف بلوچستان انہوں نے کرایا عطا اللہ مینگل کو تھریٹ کرنے کے لیے. تو میرے دوستوں سوال اٹھو، سوال پوچھو. کہاں ہے کہ میرا سوال ہے ان تمام بغیرتوں سے جو ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے، مجھے بتائیں کہ وہ کے ایف کا کیا حساب دیں اس کا. بغیرتوں یہ کب تک تم فلیٹیں اور بحریہ ٹاؤن اور بحریہ سوسائٹیز میں یہ کب تک تم کنٹونمنٹ میں اپنی جائیدادیں بڑھاتے رہو گے؟ یہاں بیویاں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے شوگر لینڈ میں، ہیوسٹن میں، اور پھر وہاں لوٹنے کے لیے، کھسوٹنے کے لیے پہنچ گئے. حیدر عباس رضوی ڈرامہ، چیٹر، چور. تیرے باپ کے پاس پیسے، رگ روڈ میں تیری پھپھو کو بھی جانتا ہوں، تیرے پھپھا کو بھی جانتا ہوں، جن کے گھر میں تو نے انچولی میں مفروری کاٹی تھی. جعلی تیرا ایک نام آ گیا تھا ایک قتل میں. لیکن چرب زبان آدمی، حرام خور آدمی، اپنی لفاظی سے کروڑوں اربوں روپے، اور وہ تیرا صفدر باقری قاتل، حرام خور، ڈکیت، میجر کلیم کو کوٹنے والا، فیصل شعیب کوٹی کو قتل کرنے والا صفدر باقری. آپ یقین کریں
کہ اب میں نے یہ سوچا ہے، میں انشاءاللہ ہماری ایک اور سیٹنگ ہوگی ڈاکٹر سلیم حیدر کے ساتھ، میں پورا احوال آپ کو بتاؤں گا، لیکن اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اہل کراچی، اہل حیدرآباد سوال کرو، پوچھو کہاں ہیں پیسے، یہ کب تک اپنی جائیدادیں بناتے. آپ کو ماڈل اپنانا پڑے گا، کوئی ماڈل اپنانا پڑے گا. ان بغیر جرنلوں، جرنلسٹوں، ججوں اور بغیرت ایم پی اے اور ایم این او سے چھٹکارا آپ کو ایک دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیر از نو وے، مائی وے اور ہائی وے آپ کو چوز کرنا پڑے گا. والسلام. باتیں بہت ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. والسلام.